السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، دو سٹوریز پر بات کریں گے آج۔ سب سے پہلی سٹوری ہوگی سرور شاہ سیفی صاحب کا نیا ویڈیو بیان آ گیا ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پوری قوت کے ساتھ واپس آ رہی ہے اور اس کا ورک بھی سٹارٹ کر لیا گیا ہے۔ دوسری سٹوری ناظرین ہمارے پاس ہوگی، ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس ویڈیو میں کچھ عورتیں احتجاج کر رہی ہیں اور رو کر دعائیاں دے رہی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے تحریک لبیک کے رکن شورا سرور شاہ سیفی صاحب کا ایک ویڈیو بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے جو کہ 3 دن پہلے ہم نے بھی کی تھی، کہ تحریک لبیک کے ایک کارکن تھے حشمت اللہ سید بادشاہ تھے، جو کہ ثانیہ مرید کے میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی بہنوں کے ساتھ جو پولیس نے کیا تھا، لاش بھی ان سے لے کے غائب کر دی، ان کو جیل میں ڈالا، ان کو زدوکوب کیا، تشدد کیا، جس میں سے ایک سید زادی کا حمل بھی ضائع ہو گیا تھا۔ یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی۔ ایک اس بات پر انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ دوسرا، جو احسان علی عارف نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو بیان دیا تھا کہ ہمارے جو پٹیشنرز ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو نتائج بھگتنے کا بتایا جا رہا ہے اور ان کو FIR دی جا رہی ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ احسان علی عارف جو وکیل ہے، اس نے بتایا تھا کہ میرے آفس کا بھی گھیراؤ کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دوسرا، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی فیکٹری سے پرانے کچھ سال پہلے راہ کے ایجنٹ بھی پکڑے گئے تھے، انجینئرز بھی پکڑے گئے تھے۔ وہ جماعت محب وطن ہو گئی اور ہم فلسطین مارچ کر رہے تھے، ہم غدار ہو گئے، ہم دہشت گرد ہو گئے۔ اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ دوسرا، انہوں نے کہا ہے کہ مریدکے میں ہمارے لوگوں کو مارا گیا، ان کی لاشیں ٹرکوں میں ڈال کر، ان کو پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی اور لاشیں بھی غائب کر دیے گئے، اور ان پر میڈیا کا کوئی بندہ نہیں بولتا اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے میڈیا کو کہا کہ اگر آپ ہمارے حق میں نہیں بولتے تو ہمارے خلاف بولنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ہمارے اندر تو یہ سوچ ہے کہ اگر ہمیں فلسطین جانے کا موقع ملے، اور ہر مومن مسلمان کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہمیں فلسطین جانے کا موقع ملے، غزہ جانے کا موقع ملے، تو ہم بھی اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے پاکستان میں ہی غزہ بنا دیا۔ جب تحریک لبیک اللہ پاکستان نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کا اعلان کیا، تو مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی ہماری حکومت نے مسجد رحمت للعالمین پر حملہ کر کے 2 لاشیں گرا دی، اور بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک لاش جو ہے وہ سید زادے کی تھی، اور جب ان کی بہنیں ایمبولینس میں اپنے بھائی کے لاشیں کو لے کر جا رہی تھی تو راستے میں ایمبولینس کو اغوا کر لیا گیا۔ ان سید زادیوں کو پولیس پکڑ کے لے گئی، لاش کو غائب کر دیا گیا، اور اس وقت تک آپ دیکھ لیں 8 اکتوبر سے لے کر آج تک وہ سید زادیاں پولیس کسٹڈی میں ہیں، اور پولیس کی طرف سے ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ الفاظ، اور پھر مرد پولیس والوں نے ان پر تشدد کیا، مرد پولیس والوں نے ان پر اتنا تشدد کیا کہ ہماری ایک بہن کا حمل ضائع ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ مریم نواز کی حکومت، یہ قاتل اعلیٰ کی حکومت اور اس کے کارندے سید زادیوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العزت نے سادات کے متعلق اپنے قرآن کریم میں کیا کچھ فرمایا ہے، احادیث مبارکہ میں کیا کچھ آیا ہے، اس کے باوجود سیدوں پہ اتنا ظلم کرنا، میں کہتا ہوں قاتل اعلیٰ پنجاب اور ان کے کارندے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اور اب حالات یہ بنا دیے کہ اگر کوئی وکیل پیش ہوتا ہے، کبھی اس کے دفتر کا گھیراؤ ہو جاتا ہے، کبھی اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی پٹیشنر آتا ہے اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گھروں پر بار بار چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور صرف تحریک لبیک کے کارکنان ہی نہیں بلکہ ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب جہاں سے ملتے ہیں ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک خوف کا ماحول مسلط کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ لوگ کھا جائیں گے،
और भाई हम अपना सब कुछ दाव पे लगा के रसूलुल्लाह के दीन के लिए खड़े हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि बाबा जी ने फरमाया था कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी पुरअमन सियासी जद्दोजहद जारी रखेगी। हम पुरअमन हैं, हमारी पुरअमन सियासी जद्दोजहद ये जारी और सारी है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगी। मुझे नून लीग की हुकूमत के इन कामों को देख कर ना और इस जुल्म को देख कर एक बात याद आ गई। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਖੱਲਾ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਖੱਲਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲੋਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ये इंसानों को भी लोहा समझ के पीट रहे हैं, इंसानों को भी ऐसे समझते भी ये भी लोहा है, इनके साथ भी वही हिसाब किया जाए। और मैं बैठा गौर फिक्र कर रहा था, एक वक्त था उस वक्त हम इस तरीके से सियासत में मौजूद नहीं थे बाकायदा तौर पर। हम सुनते थे कि आज जनाब नवाज शरीफ की फैक्ट्रियों से इतने रा के एजेंट पकड़े गए, इतने इंडियन इंजीनियर पकड़े गए। अच्छा, जिनकी फैक्ट्रियों से रा के एजेंट पकड़े गए, इंडियन इंजीनियर्स पकड़े गए, आज जनाब वो नून लीग मुहिब्बे वतन कैसे हो गई? अब वो मुल्क की करता धरता कैसे हो गई? अच्छा, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन थी, पुरअमन है और इंशाल्लाह पुरअमन ही रहेगी। लेकिन मैं उन लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलवाऊंगा जो मीडिया पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जनाब हमें तो अब बोलने की इजाजत नहीं है। भाई, अगर तहरीक लब्बैक के हक में बोलने की इजाजत नहीं है तो फिर तहरीक लब्बैक के खिलाफ बोलने का भी आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि अगर तुम हमारे हक में नहीं बोल सकते, हमारे ऊपर जुल्म हो, जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएं मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में और 32 चौक में, और उसके बाद जनाब शदरे के अंदर, उसके बाद मुरीदके के अंदर लाशें गिरा दी जाएं, उन पर पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी जाए, फिर उनको ट्रकों में भर के गायब कर दिया जाए, पीछे आने वालों को अगवा कर लिया जाए, अगर कोई पिटीशन दायर करने के लिए जाए तो उनके घर वालों को उठा लिया जाए, फिर जबरन उनसे बयानात दिलवाए जाए। जब इतना जुल्म देखकर अपनी आंखों से उसकी वीडियोस देखकर आपको अगर करता धरता बोलने की इजाजत नहीं देते तो फिर आप तहरीक लब्बैक के खिलाफ भी बोलने का आपको कोई हक नहीं पहुंचता, बड़ी माजरत के साथ। तो मैं ये कह रहा था कि जिनके फैक्ट्रियों से, जिनके घरों से एजेंट निकले और जनाब जिनके घर में मोदी आए और जनाब नून लीग का करता धरता खुद गाड़ी ड्राइव करके उसको अपने घर ले जाए, वो तो मुहिब्बे वतन ठहरे। और जो अपने मुसलमान भाइयों के लिए ये नारा लगा रहे हो कि फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन पर जनाब जुल्म किया जाए, उनके लोगों को मार दिया जाए, उनकी 1000 से ज्यादा लाशें गिरा दी जाएं, उनकी मस्जिदें सील कर दी जाए, मदरसे सील कर दिए जाएं। आखिर कोई अक्लमंद बंदा भी बैठा है फैसला करने वालों में? जो पॉलिसी साज है, क्या उन्होंने कभी इस तरफ तवज्जो दी है कि आप किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? आप हमें सियासी जद्दोजहद भी न करने दें और पुरअमन एहतजाज भी न करने दें, तो आप बताएं कि हम फिर किस तरफ जाएं। एक बात अपने ज़हन में रख लो, जिस तरफ आप हमें धकेलना चाहते हो हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। हम पुरअमन सियासी जमात थे, पुरअमन सियासी जमात हैं और पुरअमन सियासी जमात रहेंगे। और ये जालिम जरूर सुन ले, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ी पकड़ बड़ी सख्त है। वो कातिल आला हो, वो मोहसिन नकवी हो या इनके कोई भी कारिंदे हो, इंशाअल्लाह अल्लाह की पकड़ जरूर आएगी और फिर तुम्हें अल्लाह की पकड़ से भागने का कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के कारकुनान, ओहदेदारान, जिम्मेदारान, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप पर एतमाद रहें, पुरअमन रहें, महफूज रहें। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान पहले से भी ज्यादा कुव्वत के साथ मैदान में आएगी। हमारा इस पर वर्क जारी है और इंशाअल्लाह अज़ीज हम बताएंगे कि हम ही रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और हम अब मैदान अमल में खड़े हैं और दुनिया को बताएंगे कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। जी नाजरीन, सरवर शाह सैफी साहब की बातें आपने सुन ली। उन्होंने बड़ी तल्ख बातें की हैं जो कि आपने वीडियो में सुन लिया है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में कुछ औरतें हैं जो कि यानी कि बीन कर रही हैं और धारे मार के रो भी रही हैं।
اور کہہ رہی ہیں کہ رائے ساجد، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ رائے ساجد کون ہے، اس نے ہمارے دشمنوں سے 1 کروڑ روپے لے کے میرا بیٹا مروا دیا ہے۔ پھر وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جی کسی کا نام لے رہی ہے، وہ نام مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کہ وہ آئے دنوں ہمارے گھر بندے بھیجتا ہے اور وہ ہمارے برتن اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہمارے گھر کی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھروں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ یہ پنجاب کا واقعہ ہے، یہ ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہے جو کہ غریب لوگوں کو تحفظ دینے کی بجائے ان کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، اور ان کے جو ادارے ہیں وہ لوگوں سے پیسے لے کے لوگوں کو مروا رہے ہیں، دشمنوں کو۔ ان کے ایسا نظام ایک بن چکا ہے فسطائیت کا کہ انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی۔ دشمنوں سے 1 کروڑ روپے لے کے آپ بندے مروا رہے ہیں، یہ کون مار رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اداروں کے اوپر، جو پولیس کے ادارے ہیں یا پولیس ہے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں۔ تو مریم نواز کو، تحریک لبیک پاکستان کو کچلنے کی بجائے، عمران خان کو کچلنے کی بجائے اپنی حکومت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور اس ظلم اور جبر کو ختم کرنا چاہیے۔ اداروں کے اندر اگر کوئی کالی بھیڑیں ہیں تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں ڈالنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ان اداروں کو آپ کھلی چھوٹ دے دیں اور ایک طرح کا لائسنس دے دیں کہ جو جس کو قتل کرے، جس کو مارے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ میرا پتر کامیاب ہو گیا، رائے ساجد نے کروڑ روپیہ لے کے دشمنا کو میرا پتر مروا چھڑیا جانا ہے۔ ساڈے اے سی بنیا ساڈے پانڈے چک لیا، ساڈے بسترے چک لیا، دو میرے پتر مارے، نماز پڑھ بڑا پتر کامیاب اوکھا کیتا دشمنا کو۔ میرا پتر چور نہ ڈاکو، ساڈے 5 مربع زمین مامے کا